اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کی اولاد ان کے پہلے نبی یوسف علیہ السلام تھے اور آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر۔ یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ساری ذکر کر دی گئی ہیں، اور سب سے بڑی نعمت وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، میں نے تم کو فضیلت میں نے ہی دی تھی، یہ سب سے بڑی فضیلت تھی۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو، یوماً اس دن سے جب لا تجزی کوئی کام نہیں آئے گی، نفس عن نفس کوئی جان کسی جان سے، شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، نہ کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ ان کو حکم دے رہا ہے، اللہ کے نبی اپنے نبی کے ذریعے کہ اس دن سے ڈرو جس دن یہ ہوگا، اور میں نے تم کو فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر۔ لیکن اب فضیلت کیا ہے؟ مسلمانوں کی ہے، کنتم خیر امت، سب سے بہترین امت اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین۔ تو گویا کہ پہلے ان کی فضیلت تھی اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے احکامات کو مانو گے، لیکن اب وہ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ہمارے علماء، ہمارے درویش، ہمارے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں ہمیں بچا، اللہ فرمایا نہیں بچا سکتے، وہ ان کا خیال تھا کہ بچا لیں گے قیامت کو، یا جنت میں ہمیں بھیج دیں گے، ہم ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اس دن سے ڈرو جب کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کام کے کام نہیں آئے گا۔ آج کل مسلمان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر فقیر، ہمارے امام ہمیں بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ جس سے کہیں گے کہ تم سفارش کر لو، تم سفارش کر لو، بس وہی بندہ سفارش کر سکے گا۔ اللہ فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی، بالکل فائدہ نہیں دے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، قوم فرعون سے تم کو نجات دی۔ یہ اے یہودیو، اللہ کے نبی کے جو پاس مدینے میں رہتے تھے، یاد کرو تمہارے بڑوں کو ہم نے بچایا تھا۔ یصومونکم، وہ تم کو دیتے تھے یا کھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو۔ اس میں ایک تو مشہور بات ہے نا، جو اس کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے، کہ کسی نے کہا، نجومیوں نے کہا یا خود فرعون کو خواب آیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا بنی اسرائیل کا، وہ تمہاری خدائی کا دشمن ہے، تمہاری خدائی پر قبضہ کر رہا ہے، تمہارے ملک پر قبضہ کر رہا ہے۔ یہ اس کی کوئی اتنی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان کے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ان کی آبادی بڑھ گئی تو خطرہ ہے کہ یہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے، آبادی جب ان کی بڑھ جائے گی۔ تو پھر فرعون نے کہا پھر ایسے کیا کرو، ایک سال ان کو قتل کر دیا کرو، ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا کرو۔ لیکن پھر جب ایسا ہوا تو پھر اس کے وزیر و ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ یہ کم ہے، اور اگر ایسا کرتے رہے، بچے ان کے مارتے رہے، بچوں کو مار دیا کرو، بچیوں کو چھوڑ دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کتنے قتل کر چکے ہیں، اب ایسا ہو رہا ہے ان کے بوڑھے بھی مار رہے ہیں، بچے بھی نہیں پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان کو قتل کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جو کام یہ کرتے ہیں، ہماری مزدوری کا، ہماری غلامی کرتے ہیں، ہمارے یہ گھروں کے کام کرتے ہیں، ہماری فصلوں میں کام کرتے ہیں، تو اگر یہ ختم ہو گئے تو ہمیں پھر خود کام کرنا پڑا کرے گا۔ تو ایسا نہیں صحیح، ایسا کرتے ہیں ایک سال مار دیا کریں، ایک سال چھوڑ دیا کریں۔ پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے، یہی کام صحیح ہے کہ ایک سال چھوڑ دے، ایک سال مار دو۔ تو جس سال انہوں نے چھوڑنے تھے اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال انہوں نے مارنے تھے اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ اس میں ذکر ہے، وہ ذبح کرتے تمہارے بیٹوں کو اور وہ چھوڑتے تھے تمہاری بیٹیوں کو یا عورتوں کو۔ فی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، میرے رب تمہارے رب کی طرف سے، عظیماً، بہت بڑی، یعنی تمہارے بڑے جو تھے ان میں بھی یہ آزمائش تھی کہ بچوں کو قتل کر دینا اور چھوڑ دینا تمہارے بڑوں کے لیے بڑی آزمائش کا باعث تھی۔ یا اس کا معنی یہ بھی بڑی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، یعنی خوشی بھی آزمائش ہوتی ہے اور غمی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ خوشی میں اللہ چیک کرتا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور مشکل میں چیک کرتا ہے کون صبر کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ دونوں طرح کی ہے، خوشی والی بھی تم کو بچا لیا، سمندر پار کروا دی، تم بچ گئے، اب تمہاری یہ آزمائش ہے کہ تم اب کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کر جب ہم نے پھاڑا تمہارے پاس سمندر کو، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ اب یہ آزمائش تھی نا، اس پر یہ پورے نہیں اترے، ان کو خوشی ہوئی، وہاں سے یہ یعنی بچ کر آ گئے فرعون سے، یہاں آ کر یہ بھی سارے بچ کر آ گئے، ساتھ فرعون کی قوم کے کچھ لڑکے بھی، وہ بھی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ اب اس طرف آ کر ان بنی اسرائیل والوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک کرنا شروع کر دیا۔ یہ آزمائش پر پورے اترے، یہ امتحان میں فیل ہو گئے۔ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے پاس سمندر کو، فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب وعدہ لیا ہم نے، معاہدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا۔ اللہ نے پھر فرمایا یہاں صحرائے سینہ میں تم اس طرف آ گئے ہو، دریا سمندر کے پار آ گئے ہو، اب ہم تم یہاں ٹھہرو، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا 70 بندے لے کر پہاڑ کے اوپر آؤ، تو میں نے تم کو اپنی کتاب دینی ہے۔
جب وہ وہاں چلے گئے ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا بشرا من بعد ہی، اس کے بعد، اور تم نے پھر پیچھے سے بشرا بنا لیا، تم نے پھر وہ امتحان پر تم پورے نہیں اترے، وانتم ظالمون، اور تم ظالم بن گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ جو معافی ہے نا، یہ آگے 7 آیت آ رہی ہے، اللہ نے کہا سب کو قتل کر دو اپنے آپ کو، جب انہوں نے قتل کر دیا ایک دوسرے کو تو پھر دوبارہ ان کو معافی مل گئی، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ پہلے یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرتے تھے، فرمانوں پر عمل کرتے تھے، یہاں جیسے نا صحف ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، تو ان پر عمل کرتے تھے، بعد میں ان کو کتاب دی گئی، تورات دے دی گئی۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب ہم نے، اور یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، یعنی اس سے مراد کتاب ہی ہے۔ بعض دفعہ یہ جو واو ہے نا، یہ ہے تفسیر کے لیے، واو تفسیریہ اس کو کہتے ہیں، یہ پچھلے لفظ کی آگے وضاحت ہے اور تفسیر ہے، اور ویسے فرقان کا معنی معجزہ بھی ہو سکتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقوم، اپنی قوم سے، اوپر 70 بندوں نے کہا ہم نہیں آپ پر ایمان لائیں گے آپ کی باتوں پر جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں، تو ان پر وہاں عذاب آ گیا۔ تو یہ لوگ بھی سارے شرک کرتے ہوئے، سارے ان پر بھی پھر عذاب آیا سارے، بلکہ عذاب کیا، اللہ نے کہا تم اپنے کو قتل کرو سارے، یہی تم پر تمہاری یہ سزا ہے۔ وہ اوپر والے 70 بندے مر گئے، اور یہ بندے سارے کے سارے انہوں نے آپس میں دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر جب دوبارہ ان کو نئی زندگی بخشی تاکہ یہ لوگ اب یہ نیک ہدایت یافتہ نیک بن جائیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، انکم ظلمتم، شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، تمہارا بچڑا پکڑنے کے سبب سے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فتوبوا الی باریکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو یا اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو رات کا اندھیرا چھا گیا، اندھیرا ہی ہو گیا، ہر طرف لوگوں نے چھریاں پکڑ لی تیز اور قتل کر دیے گئے، شاید یہ تقریباً 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ تو یہاں 70,000 لوگ قتل ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، اللہ کے ہاں یہی بہتر ہے، قتل کر دو اپنے آپ کو۔ فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تم پر، انہ هو التواب الرحیم، شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور آج کو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا رہا ہے یہودیوں کو بتانے کے لیے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے تیرے لیے، ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے تمہارا، حتیٰ کہ نر اللہ، ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، سامنے، فأخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تم کو ایک چیخ نے یا کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ اوپر 70 وہ بندے فوت ہو گئے، نیچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جب سب ہوئے تو اللہ کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وذللنا، پھر شکر کرنے کی بات آئی، ساتھ ایک اور نعمت دے دی، وذللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادل کا سایہ کر دیا کہ تم ٹھنڈی جگہ پر رہو بطور نعمت۔ وانزلنا، اور ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ تم پر یہ بھی اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ پاک صاف، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، انہوں نے یہ ناشکری کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ اپنی جانوں پر یظلمون، ظلم کرتے تھے۔ پھر ساتھ ہی ایک اور حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، بستی سے مراد یعنی بیت المقدس، وہاں جاؤ، فَكُلُوا، پس کھاؤ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ یوشع بن نون علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس دور میں کہا کہ واقع ہو جاؤ، وہاں پہ داخل ہوئے، داخل ہوا انہوں نے کہا گیا، لیکن انہوں نے یہاں بھی زیادتی کی اور نافرمانی کی۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا، مزے لے کر، جیسے مرضی کھاؤ، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے یہاں نافرمانی کی، سجدہ کرتے داخل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اپنے چوتڑوں کے بال، سرینوں کے بال گھسڑ کر داخل ہوتے تھے مسجد کے دروازے میں یا شہر میں۔ اور وقولوا، اور کہو، حطۃ، بخش دے، اور یہ بات کہو کہ ہمیں بخش دے۔ انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا، حبۃ من شعیر، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، حبۃ فی شعرۃ، یعنی دانہ بالی میں، دانہ، اللہ نے کہا بخشش مانگو، کہنے لگے دانہ بالی میں۔ نغفر لکم، ہم تم کو بخش دیں گے، خطایا کو، تمہاری غلطیاں، خطائیں، گناہ، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، اس کے الٹ، قیل لہم، جو کہی گئی تھی ان کو، ان کے الٹ کر کے تبدیل کر دیا۔ فانزلنا، پس ہم نے نازل کیا، الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزن، عذاب اتارا، من السماء، آسمان سے، بما کانوا یفسقون، سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے، کہ وہ فسق و فجور کرتے تھے، کہ وہ شرک کرتے تھے، ہم نے ان پر عذاب اتار دیا، اور یہ معنی تبدیل کرتے تھے اور تحریف کرتے تھے، ان پر عذاب اتارا گیا۔